میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں آج کے مہمان خصوصی حضرت اقدس مولانا مفتی محمد اسرار صاحب دامت برکاتہم سے وہ تشریف لا کر اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کے قلوب کو محسوس فرما دیں اور اپنی دعا پر اس مجلس کا اختتام فرما دیں۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما۔ حضرات علماء کرام، بہت ہی قابل صد احترام معزز سامعین، بڑی ہی خوشی کا اور مسرت کا موقع ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے ایک بچے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حفاظ قرآن کے درمیان اضافہ کرنے والا دیکھ رہے ہیں۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان اور قابل مبارکباد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس لائن میں کھڑا کر دیا جس لائن کے سب سے پہلے اور سب سے آگے وہ ذات گرامی، وہ شخصیت، وہ ہستی کہ جس کے صدقے اور طفیل میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح کہ ایک لائن ہو اور اس لائن میں پردھان منتری کھڑا ہوا ہو، پہلے اس کے مالا ڈالی جائے، پھر اس کے بعد میں کوئی دوسرا آدمی ہو، پھر تیسرا آدمی ہو، 100-200 کے بعد میں آپ کے بچے کا بھی نمبر آ رہا ہو۔ اس کی عظمتوں کا، اس کی بڑائی کا، اس کے مقام کا، اس کے مرتبے کا، اس کے درجے کا آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ جس لائن میں پردھان منتری کھڑا ہوا ہے، صدر جمہوریہ ہے، اسی کے اندر میرا بچہ بھی کھڑا ہے۔ ذرا تصور کرو، اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے جس کتاب کو سب سے اہم، سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس، سب سے بڑا بنایا تھا، جس کو دنیا کے اندر بھیجنے کے لیے ہزار سال انتظار کیا گیا۔ آدم بھی آئے، شیس بھی آئے، نوح بھی آئے، ادریس بھی آئے، ابراہیم بھی آئے، موسیٰ بھی آئے، عیسیٰ بھی آئے، ایوب بھی آئے، سلیمان بھی آئے، داؤد بھی آئے، اور نہ معلوم کتنے انبیاء علیہم السلام تشریف لے آئے، لیکن اللہ رب العزت نے اس قرآن حکیم کو، اپنی اس کتاب کو دنیا کے اندر نازل نہیں فرمایا۔ انتظار تھا اس ہستی کا، انتظار تھا اس مقدس شخصیت کا، انتظار تھا اس ذات گرامی کا کہ جو دنیا میں آئے تو آنے ہی کے لیے آئے، جس کے بعد پھر کوئی نہ آئے۔ جب وہ دنیا کے اندر آئے تو سارے مقام، سارے مرتبے، سارے درجات ختم ہو جائیں اس کی ذات پر۔ وہ مقدس ہستی آنی چاہیے۔ جب وہ مقدس ہستی آ جائے، جب وہ شخصیت آ جائے،
جب وہ ذات گرامی آ جائے تو پھر اس کتاب کو اس کے اوپر نازل کیا جائے، اس کے سینے کے اوپر اس کو اتارا جائے، اس کے قلب اطہر کے اوپر اس کو نازل کیا جائے۔ ہاں، یہ وہی کتاب ہے جس کتاب کو رکھنے کے لیے، جس کتاب کو دینے کے لیے، جس کتاب کی حفاظت کے لیے، جس کتاب کے بوجھ کو سنبھالنے کے لیے اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو بھی دعوت پیش کی۔ اے پہاڑوں، کیا تم میرے اس قرآن، میرے اس کلام اور اس قرآن کا بوجھ سنبھال سکتے ہو؟ آسمانوں کو بھی دعوت دی، زمین کو بھی دعوت دی۔ وہ زمین جس کے اوپر ایسے ایسے پہاڑ کہ جن کے ثقل اور جن کے بوجھ کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ساری دنیا اس دھرتی اور اس زمین ہی کے اوپر تو آباد ہے، لیکن قرآن حکیم کے اندر کتنا بوجھ تھا، کتنا ثقل تھا، کتنا بھاری پن تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو اور ان پہاڑوں کو اور ان آسمانوں کو دعوت دی، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا۔ آسمانوں پر بھی ہم نے پیش کیا، زمین پر بھی پیش کیا، پہاڑوں پر بھی پیش کیا، لیکن سب کے سب ڈر گئے، انکار کرنے لگے۔ الہ العالمین، آپ کا کلام، ہمارے اندر یہ سکت کہاں ہے، ہمارے اندر یہ طاقت کہاں ہے؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ جب آسمان و زمین اور یہ پہاڑ انکار کر دیتے ہیں تو اس بوجھ کو اٹھانے والا وہ انسان ہے جس نے ساری انسانیت کو انسانیت سکھا دی۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، وہ انسان کامل کہ جس کے آنے کے اوپر، آنے کے بعد میں انسانیت مکمل ہو گئی۔ جب وہ دنیا کے اندر آیا تو انسان نما درندے تھے، انسان نما بھیڑیے تھے، انسان نما جانور تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان انسانوں کو، جن کا ظاہر تو انسان تھا لیکن ان کے دلوں کے اندر، ان کے باطن میں انسان نہیں بلکہ درندوں سے بڑھ کر کے، شیر اور بھیڑیے سے بڑھ کر کے وہ لوگ خونخوار تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کامل کو دنیا کے اندر بھیجا، اسی کے انتظار میں یہ قرآن حکیم لوح محفوظ میں رکھا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے اوپر قرآن حکیم کو نازل فرمایا۔ کس انداز سے نازل فرمایا؟ آپ ذرا اس سینے اور اس قلب اطہر کی وسعت کو دیکھیے، اس کی مضبوطی کو دیکھیے، اس کی طاقت اور قوت کو دیکھیے۔ ارے وہ سینہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ہے، جس سینے کے اندر وہ قرآن آ رہا ہے کہ جس کے بوجھ سے ڈر رہا ہے پہاڑ، جس کے بوجھ سے ڈر رہی ہے زمین، جس کے بوجھ سے ڈر رہے ہیں آسمان۔ ذرا تصور کرو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی طاقت کیا ہو، آپ کے قلب اطہر کی وسعت کیا ہو۔ یہی تو وجہ تھی جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے، اس وقت میں آپ کے سینے کو چاک کیا جاتا ہے اور آپ کے قلب اطہر کو نکال کر کے زمزم کے پانی سے دھویا جاتا ہے، جنت سے لائے ہوئے تشت کے اندر رکھ کر کے، جنت کے پانی سے نہیں، حوض کوثر کے پانی سے نہیں، زمزم کے پانی سے آپ کے قلب اطہر کو دھویا جا رہا ہے۔ جب جوان ہوتے ہیں تو پھر دوبارہ یہ شق صدر کا واقعہ پیش آتا ہے، اور اس کے بعد بھی جب
کئی سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غاروں کے اندر، پہاڑوں کے دامن کے اندر، بستی سے دور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مست ہو جاتے ہیں، اللہ کی یاد میں غرق ہو جاتے ہیں۔ آپ کا سینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کے قابل ہو جاتا ہے، اور پھر مہینوں اس غار ہرا کے اندر، جو آج بھی مکہ المکرمہ کے قریب موجود ہے، وہاں پر آپ اللہ کا دھیان جمائے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ مہینوں ہو گئے تھے اللہ کو تلاشنے میں، اللہ کو پانے میں، اللہ کو حاصل کرنے میں۔ جبریل امین آ جاتے ہیں، اپنی اصلی صورت میں تشریف لا رہے ہیں، اور اصلی صورت کیسی ہے کہ آدمی دیکھے تو ڈر جائے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اقرأ، آپ پڑھیے۔ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے بچپن سے لے کر کے 40 سال کی عمر آج آ چکی ہے، کبھی کسی کے سامنے زانوئے تلمس دراز نہیں کیے تھے، کسی کے آپ شاگرد نہیں تھے، آپ نے کچھ لکھا پڑھا نہیں تھا۔ کمال تو یہی ہے کہ وہ ذات جس نے کسی سے الف نہ سیکھا ہو، وہ ساری دنیا کا، ساری کائنات کا معلم بن جائے۔ ایک ان پڑھ وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے نہ لکھنا نہ پڑھنا، جاہل رہنا، یہ باعث عار ہوتا ہے، اور آپ وہ امی ہیں کہ ہزاروں لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کھربوں نہیں، کائنات کے اندر جتنے بھی انسان آئے ہیں، چاہے وہ اولیاء اللہ ہوں، بزرگان دین ہوں، صدیقین ہوں، شہداء صالحین ہوں، یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام ہوں، سب کے سب کا علم ایک طرف رکھ دیا جائے اور دوسری طرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور آپ کی حکمت رکھ دی جائے، خدا کی قسم نبی پاک علیہ السلام کا علم و حکمت بڑھ جائے گا۔ اس وجہ سے کہ آپ کی تربیت تو براہ راست خداوند عالم نے فرمائی، آپ کو تو علم براہ راست اس علام الغیوب نے، اس علم و حکمت کے سمندر نے، کہ جس کے علم سے باہر کائنات کا ایک ذرہ بھی نہیں، جس کے علم کے سامنے ہر ایک کے علم کی حیثیت ایسی ہے جیسا کہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہو، اور دوسری طرف کوئی آدمی اپنی انگلی اس کے اندر ڈبو دے اور پھر اس میں سے نکالے تو پانی کتنا لگے گا؟ جیسے اس انگلی کے اوپر لگنے والے پانی کا مقابلہ سمندر کے پانی سے نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے اللہ رب العزت والجلال کا علم اور تمام کائنات کے تمام لوگوں کا اور تمام مخلوقات کا علم، دونوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو قرآن حکیم نے کہا، اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں تو بہت معمولی علم دیا گیا، بہت تھوڑا سا علم دیا گیا، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اس اللہ نے، اس مالک کائنات نے، اس خالق کائنات نے نبی پاک علیہ السلام کو براہ راست پڑھایا اور یوں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے میرے محبوب میں نے تمہیں سکھا دیا وہ۔ اور پھر خود ہی یوں فرمایا میرے محبوب آپ دعا کرتے رہیے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، میرے مولا میرے علم کو بڑھا دیجئے۔ تم دعا کرو گے میں دعا قبول کروں گا، تمہارے علم کو بڑھاتا رہوں گا۔ بات بہت دور چلی گئی، بس میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کا انتخاب کیا، آپ کے قلب اطہر کا انتخاب کیا اس قرآن حکیم کے لیے۔ تو جبریل امین نے آ کر کے کہا
اقرا پڑھیے. آپ فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. جبریل امین نے بڑی زور سے دبایا آپ کو، اتنی زور سے دبایا ہے اور بھینچا ہے اپنے سینے سے لگا کر کے آپ کو. میرے آقا نبی پاک علیہ السلام یہ فرماتے کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری جان نکل جائے گی، پسینے میں شرابور ہو گیا. آپ کی طاقت کتنی تھی، کبھی موقع ہوگا تو انشاءاللہ پھر بیان کیا جائے گا. اس وقت میں اگر میں بیان کرنے لگوں تو بات لمبی ہو جائے گی، اس وجہ سے کہ بتانا کچھ اور ہے. 3 مرتبہ اسی طریقے سے جبریل امین نے نبی پاک علیہ السلام کو بھیج کر کے یہی معاملہ فرمایا. اور اس کے بعد میں پھر ارشاد ربانی نبی پاک علیہ السلام کو سنایا جاتا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ سب سے پہلی آیتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے اوپر نازل فرمائی. میرے بھائیو، آج لوگ یادگاریں مناتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے، جس تاریخ میں پیدا ہوئے، اس دن میں خوشیاں مناتے ہیں. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا صرف یہ یادگار منانا کافی ہوگا؟ وہ آیت پاک جو سب سے پہلے میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی، آپ کے اس امتی کو اس کا پتہ نہ ہو، وہ یاد نہ ہو، اور وہ خوشی منائے نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کی، کیا اس کو یہ حق پہنچتا ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے اس سے؟ آج کی اس تکمیل حفظ کی مجلس سے میں آپ حضرات کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی یہ عہد کرے، یہ ارادہ کرے، اپنے رب سے وعدہ کرے کہ اے اللہ، تو نے اس حافظ قرآن کی تو ایسی قسمت بنا دی، اس کا ایسا نصیبہ کہ پورا وہ قرآن جو آقا کے سینے میں آیا تھا، آپ نے اسی طریقے سے اس بچے کے سینے کو قبول فرما لیا. کیا میرا سینہ اس قابل بھی نہیں کہ میں اس قرآن کی چند صورتوں کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر سکوں؟ میں آج ہی سے کوشش کروں گا، میں ارادہ کرتا ہوں، اپنے رب سے وعدہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلی وہ آیت جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے قلب اطہر کے اوپر نازل فرمائی تھی، میں اس کو آج ہی یاد کروں گا اور آج ہی سے یاد کرنا شروع کروں گا. مجھے یاد رہنا چاہیے، میرے بچوں کو یاد رہنا چاہیے، میرے گھر والوں کو یاد رہنا چاہیے سب سے پہلی آیتیں کون سی ہیں اور سب سے آخری آیت کون سی ہے، وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، بلکہ آپ کے اوپر چھوڑوں گا کہ آپ اپنے ائمہ سے، اپنے متعلقین علماء سے، اپنے بزرگوں سے معلوم کریں کہ آخری آیت کون سی ہے. وہ آخری آیت بھی یاد کریں، اور اس کے درمیان میں جتنا بھی آپ سے ہو سکے 10 صورتیں یاد کریں، ام کا پارہ یاد کریں، اور جو مخصوص صورتیں ہیں ان کو یاد کریں. ہو سکتا ہے اگر آپ نے آج اس مجلس کے اندر بیٹھ کر کے یہ وعدہ اللہ سے کر لیا اور یہ ارادہ کر لیا اور کوشش کر لی، تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کے اوپر پیار آ جائے. آپ اگرچہ حافظ قرآن نہ بن سکیں، انشاءاللہ آپ کی نسلوں میں حافظ قرآن ضرور پیدا ہوں. بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں بہت مختصر کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ گرمی ہے، بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بس آخری بات آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک بات تو میں نے عرض کی کہ دیکھیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ یہ جو بچہ حافظ قرآن بنا ہے، یہ معمولی خوشی کی بات نہیں. یہ وہی لائن ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی ہے، یہ وہی چین ہے جس کی آخری کڑی میرے آقا نبی پاک علیہ السلام، اسی چین سے یہ کڑی جڑ گئی. اور اگر یہ کڑی جڑی رہے گی تو وہ چین کا سب سے اگلا حصہ، وہ سب سے پہلا حلقہ، وہ سب سے پہلی کڑی جہاں پہنچے گی، بتائیے آخری حلقہ اور آخری کڑی جب جڑی ہوئی ہوگی تو وہ بھی وہیں پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی؟
یہ الگ بات ہے کہ اس کا جو مقام ہے وہ سب سے اوپر ہو جائے گا، اور جو اس سے جڑے گا وہ نیچے مقام میں ہو جائے گا، لیکن جائے گا تو وہیں پہ، وہیں پہنچے گا۔ اس لیے خود بھی جڑنے کی کوشش کریں، اپنی نسلوں کو بھی جوڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع والإکرام یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد الہ العالمین۔ ہم تیرے گناہگار، خطاوار، سیاہکار بندے ہیں مولا، جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کے امتی کہلاتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے احوال کو نہ دیکھ، ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، اے اللہ اپنی رحمت پر نظر فرما یا ارحم الراحمین۔ اپنی رحمت سے ہم سب کی سیئات پر معافی کا قلم پھیر دے، اے اللہ ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے۔ اے اللہ یہ مجلس جس میں قرآن حکیم اس بچے نے مکمل کیا ہے، یقیناً یہ آپ کی رضا اور خوشی کا موقع ہے۔ اے اللہ ہمیں یقین ہے کہ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی آپ کو پیار آ رہا ہوگا۔ اے اللہ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ ہمیں بخشنا چاہتے ہیں، آپ ہماری مغفرت کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے اس مبارک اور مسعود مجلس کے اندر آپ نے ہم کو لا کر کے بٹھایا ہے۔ اے اللہ ہم تیری ذات سے اور تیری رحمت سے امید نہیں بلکہ یقین رکھتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ حامل قرآن بھی بنا دیجئے، اس کو داعی اسلام بھی بنا دیجئے، اس کو داعی دین بھی بنا دیجئے، اسے شہدائی دین بھی بنا دیجئے۔ یا ارحم الراحمین اس گھر کے اندر خیر و برکت کے فیصلے فرمائیے، بستی کے اوپر خیر و برکت کے فیصلے فرمائیے۔ جن تیرے بندوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ ہم سے امید رکھتے ہیں، اے اللہ سب کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو ہمارے جائز مقاصد ہیں، جائز ضروریات ہیں، حاجات ہیں، تمنائیں ہیں، چاہتے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔